عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ارشاد صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. عباسی صاحب آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام انصاف ہے اس پہ نالاں ہیں اور بڑے جذباتی انداز میں آپ اپنے اظہار بھی کیا. چیف جسٹس صاحب سے متعلق آپ نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے, تو کیا آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں؟ پتہ نہیں سپریم کورٹ بار کونسل نے ان کا اس بات سے کیا تعلق ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں نے 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس کے عہدے کی جو حالت ہے, جو ان کے آفس کی حالت ہے, جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی تشویش پیدا ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بات کی ہے کہ آج ملک کے چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. نہ وہ سو موٹو اختیارات رکھتے ہیں, نہ وہ ججز کی سلیکشن کا اختیار رکھتے ہیں, نہ وہ ججز کی پرفارمنس کے ریویو کا اختیار رکھتے ہیں, نہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سن سکتے ہیں, نہ اس کے بارے میں بات کی. بینچ بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ بینچ بنا سکتے ہیں. تو وہاں کیا کر رہے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ عباسی صاحب آپ قائم ہیں, جو کچھ آپ نے کہا آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے, بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے. نہیں, مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. میں نالاں نہیں ہوں, میں ملک کے معاملات جانتا ہوں. میں نے یہ ملک چلتے ہوئے دیکھا ہے 35 سال سے, اور جو 26ویں ترمیم ہے اس نے ملک کے عدل کے نظام کو تباہ کر دیا ہے. اس بات کا احساس اس ملک کے ہر سمجھدار ذی شعور آدمی کو ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کہاں پر جا رہے ہیں. آج عدل کا نظام اس ملک کی انتظامیہ کے تابع ہے, اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے جس ملک میں عدل کا نظام نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, وہ ملک آگے نہیں چلتا. آئین کے اندر الٹی سیدھی ترامیم نہیں کی جاتی. بڑی سوچ سمجھ کے آئین بنا تھا, بڑی سوچ سمجھ کے اس سے 10 گنا زیادہ سوچ سمجھ کے ترمیم ہوتی ہے. اس پر ملک میں بحث ہوتی ہے, اس پر پارلیمان میں بحث ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں ترامیم کر کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طول دے لیں گے, شاید آپ کو 2-4 دن فالتو مل جائیں, لیکن ملک کی زندگی سے بہت عرصہ کم ہو جائے گا. اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. اچھا عباس صاحب, یہ ہمارے جو اس وقت حکمران طبقہ ہے یہ سارے کے سارے ماضی میں مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں. یہ دیکھ چکے ہیں کہ عدلیہ اگر آزاد نہ ہو, عدلیہ طاقتور نہ ہو, تو پھر سیاستدانوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پارلیمنٹ بھی بے وقت ہو جاتی ہے محکوم عدلیہ کے. اس کے باوجود یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ رہا؟ کیونکہ جو سرمایہ کار بیرونی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم انصاف کہاں سے حاصل کریں گے اگر کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی خرابی ہے, اس کی ایک وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ نظام انصاف پر کسی کو اعتماد نہیں رہا. تو اس کے باوجود یہ کیوں ضد ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اجاڑ کے بکھیر کے رکھنا ہے؟ دیکھیے, یہ سمجھا جاتا ہے جب آپ اقتدار میں ہوں, اقتدار کے زوم میں ہوں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قانون ایسے بنا لوں جس سے مجھے فائدہ مل جائے, جو بے شک آئین کی روح سے متصادم ہو, لیکن میں کنٹرول کر لوں جوڈیشری کو. یہ نہیں سوچتے کہ کل جب آپ دوسری طرف بیٹھے ہوں گے, کوئی اور جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہوگا, تو آپ کی کیا حالت ہوگی. پھر آپ کو ریلیف کون دے گا, پھر آئین کی بات کون کرے گا, پھر ملک کے نظام کی بات کون کرے گا, پھر رول آف لا کی بات کون کرے گا. اور یہ سب چیزیں جیسے آپ نے خود کہا یہ معیشت سے جڑی ہوئی ہیں. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ IMF مجبور ہوا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے, جس میں 26ویں ترمیم بھی شامل ہے, کہ وہ آ کر چیف جسٹس سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, عدل کا نظام چل رہا ہے ملک میں یا نہیں چل رہا, یہاں پر انصاف کا نظام ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس ملک میں عدل کا نظام کام نہیں کرے گا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. شاید ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے. تو یہ وقتی چند فائدے حاصل کرنے کے لیے, اقتدار کو اپنا طول دینے کے لیے ہم یہ الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں, ترامیم کرتے ہیں, اور بعد میں سب پچھتاتے ہیں. صحیح ہے. ابھی عباس صاحب آپ مل بیٹھے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کے ساتھ, اب کل یا پرسوں آپ کی ایک اور بیٹھک بھی ہو رہی ہے, تو بنیادی نقطہ تو یہی ہوگا کہ آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری.
لیکن کیا یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بنتا نظر آ رہا ہے یا ابھی صرف یہ نشستیں ہیں، افہام و تفہیم ہے، آپس کے جو ماضی کے تلخیاں ہیں یہ دور کرنے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تلخیاں دور کرنے کی میٹنگز نہیں ہیں، تلخیاں نہیں ہیں، ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، جماعتوں کے آپس میں تحفظات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، آپس میں الیکشن بھی لڑتے ہیں جو پارلیمان میں ہیں۔ یہاں پر کوشش یہ ہے، اور یہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں ہے، یہ کوشش یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں جو متنازع ہیں یا جس پہ اختلافات ہیں وہ ایک طرف رکھ کے ان باتوں پر جس پر اتفاق ہو سکتا ہے، مثلا آئین کی بالادستی، رول آف لا، ملک کے ایشوز، ملک کے عوام کی فلاح، ملک کے معاملات کا حل، اس پر اتفاق کر کے کم از کم اپوزیشن جو ہے ملک کی وہ تو کام کر سکے۔ پچھلے 1 سال میں ملک کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، ایک ناکامی کی داستان ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک کی اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا، اپنا رول ادا نہیں کیا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم اپوزیشن تو اپنا رول جو ملک کے مفاد میں ہو وہ ادا کر سکے۔ اس کے لیے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، میٹنگ دا مائنڈ سمجھ لیں۔ جی عباس صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے پورے سال کام نہیں کیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF ہم سے خوش ہے، ورلڈ بینک ہم سے مطمئن ہے، جو معاشی اشاریے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں اور معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے، تو کام کیے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو ان کی سوچ ہے نا، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ جس ملک کے اندر گروتھ نہ ہو، منفی گروتھ ہے آپ کی معیشت کی، اس کو آپ کامیابی کی داستان کہیں گے؟ جس میں روزگار نوجوان کو مہیا نہ ہو وہ کامیابی کی داستان ہے۔ جہاں پر کاروبار گھٹ رہا ہو وہ کامیابی کی داستان ہے۔ جہاں پر لوگ ملک سے بھاگ رہے ہوں وہ کامیابی کی داستان ہوتی ہے۔ تو کسی خام خیالی میں نہ رہیں، ہمارے ملک کو بے پناہ مشکلات ہیں آج۔ ایک پالیسی حکومت کی بتا دیں جس سے ملک کے اندر کوئی بہتری لائی ہو، کوئی ایک فیصلہ کیا حکومت نے، کسی ایک مسئلے کو حل کیا ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں۔ آج ملک آپ سے نہیں چل رہا، ملک کے اندر انتشار ہے، سیکیورٹی سچویشن دیکھ لیں، آپ معیشت کو دیکھ لیں، آپ نوجوان کو دیکھ لیں، آپ ملک میں کرپشن کو دیکھ لیں، آپ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، چلیں باقی چھوڑیں، کرکٹ کو دیکھ لیں۔ جو حال کرکٹ کا ہے وہی حال ملک کا ہے۔ جی تو کرکٹ کامیاب ہے۔ اچھا بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے ریزرویشنز ہیں، آئین کی بالادستی سب کا بنیادی نقطہ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم جب یہ ہو رہی تھی تو اس کا ساتھ دینے والوں میں تھے، ان کے ساتھ مل کے جو الائنس ہوگا وہ اس کے خلاف تحریک چلائے گا، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ تحریک چلانے کی بات کی ہے، آج ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے۔ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک اس سے بھی بڑی خرابی سے آپ کو بچا لی ہے۔ اچھا، آپ نے جو حکومت کا سوچ تھی، جو وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، جس کی نکات کی اکثریت صرف ایک مولانا صاحب کے سٹینڈ سے ختم ہوئی، تو مولانا صاحب نے ایک کم خرابی سے اگر سمجھوتا کیا، اور وہ اس وقت حالات یہ تھے کہ PTI کے ممبران ٹوٹ چکے تھے اور ترمیم اپنی اصلی شکل میں پاس ہو جاتی۔ تو اگر مولانا صاحب نے ایک سیاسی قدم اس میں اٹھایا ہے، یہ ان کا حق ہے، میں اسے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں ملک میں آئین کی بالادستی، رول آف لا، ملک میں کرپشن کا خاتمہ، عوام کی فلاح، ان معاملات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔